انہوں نے سب معاف کروا لیا اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں جی مزید اور تیار ہو جائے مہنگائی کے لیے. ہمارے فنڈامنٹل رائٹس نہ انہوں نے اس کی فکر کی. نیب، ایف آئی اے، جس طرح کے ہر دوسرے دن کیسز، میرے اوپر 70 ایف آئی آرز کاٹی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، جتنی مرضی کریں. اس لیے ہم نے یہ جیل بھرو تحریک کا لوگوں کا خوف اتارنے کے لیے، خوف کی زنجیر توڑنے کے لیے کہ یہ جو خوف دیتے نا ہم جیل میں ڈال دیں گے، پوری کر لو اپنا شوق. دیکھا جس طرح آج لوگ نکلے ہیں، ساری ہماری لیڈرشپ نے خود لیڈ فرام دا فرنٹ کیا. انہوں نے کہا ہم تیار ہیں جیلوں کے لیے. ہم نے 200 لوگ تیار کیے تھے، ہزاروں لوگ تیار ہو گئے جیلوں میں ڈالنے کے لیے. وہ پشاور سے مجھے کالیں آ رہی ہیں کہ جی 200 کا نہ بتائیں، ہم تیار بیٹھے ہیں، کل لیڈرشپ تیار بیٹھی ہے، ہزاروں لوگ تیار بیٹھے ہیں جیلوں میں جانے کے لیے. پنڈی سے کالیں آ رہی ہیں، ہم تیار بیٹھے ہیں. پاکستان تیار بیٹھا ہے کیونکہ پاکستانی تنگ آ چکے ہیں. یہ جو ہمارے اوپر یہ جب سے امپورٹڈ حکومت اور یہ مجرموں کی حکومت آئی ہے، مجھے کوئی بتائے، میں آج سارے پاکستانیوں سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیں اس ملک کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے جدھر ایک مفرور، ایک بھگوڑا ملک سے قانون سے بھاگا ہوا اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر بیٹھ کے اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے. مجھے یہ صرف میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ کون سے مہذب معاشرے میں اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. جب یہ پرائم منسٹر تھا اس نے خریدی لندن میں، ایک رسید نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا. یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ پیسہ منی ٹریل کدھر سے گئی ہے، کچھ نہیں بتا سکتا. وہ فیصلہ کر رہا ہے ملک کا. اس کا بھائی شہباز شریف جس نے آج لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ جی ابھی اور مزید مہنگائی آئے گی، 24 ارب روپے کے یہ کرپشن کیسز میں پکڑا جانے والا تھا. اس کی ٹرائل ہو رہی تھی، اس کے اور اس کے بیٹوں کی. ایک بیٹا مفرور تھا، دوسرا بیٹا ان کی ٹرائل تھی. 16 ارب روپے ایف آئی اے کے کیسز جس میں یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے. نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپیہ لیا. اور یہ جو پیسہ نظر آ گیا، اس کے علاوہ جو پیسہ کسی کو نہیں پتا. 8 ارب روپے کے نیب کا کیس، جو یہ نیب چیئر نے ریزائن کیا ہے، اس سے پوچھے تو صحیح کہ یہ آپ کے سامنے نہیں آیا 8 ارب روپے کے کیسز. اور وہ کیا کیس تھا؟ انہوں نے یہاں سے ہنڈی حوالے سے پیسہ باہر بھیجا اور پھر ان لوگوں کے نام پہ چینی والا اور پاپڑ والا اور ان کے نام پہ پیسہ ریمیٹنسز دکھا کے بھجوائی. فراڈ کیا. چیف منسٹر تھا وہ آدمی، پرائم منسٹر ہے. آصف زرداری دنیا کے اندر اس کی چوریوں کا پتہ ہوا ہے. اس کو مجھ سے 10% کہتے تھے. فیک اکاؤنٹس کیسز میں یہ پکڑا ہوا تھا. اربوں روپے اس ملک اس نے علیحدہ ملک سے باہر بھجوائے. وہ اس ملک کا دانشور بنا ہوا ہے، وہ چیف ایڈوائزر ہے اس کی، وہ گورنمنٹ کا حصہ ہے. رانا ثناء اللہ جتنا اپنا ان کا نون لیگ کا وہ منسٹر کہتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہ اس نے 18 قتل کیے ہیں. کئی فیصلہ آباد کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، کون سا جرم ہے جس میں یہ ملوث نہیں ہے. یہ آج ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور قوم کو کہتی ہے کہ جی ان کی غلامی کریں. اور جب قوم نکلتی ہے تو ہمارے سارے مار دھاڑ کرنا، راتوں کو پکڑنا، کیسز کرنا کہ ہم کس طرح کے کوئی غلام ہیں، ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں. یہ قوم یہ برداشت نہیں کرے گی. اور میں آج وارننگ دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس طرح اگر ایک ملک کا جب قانون ہی نہیں رہے گا، جب بنیادی حقوق عوام کے نہیں رہیں گے، جب آئین کی اوپن وائلیشنز ہوگی. 90 دن کا آئین سٹیٹ کرتا ہے بلیک اینڈ وائٹ. الیکشنز 90 دن کے آگے نہیں جا سکتے. 90 دن کے پہلے تو شرم کی بات ہے کہ اس بددیانتدار الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کرنا چاہیے، وہ چیف الیکشن کمشنر نے جس طرح کی 2 کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی ہے. کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر. یہ اس طرح ہے کہ یہاں شہباز شریف حکومت کر رہا ہے اور ادھر فضل الرحمان حکومت کر رہا ہے پختونخوا کی. سارے اپنے لوگ بٹھا کے وہ پولیس والے، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں،
اور میں وہ پولیس والوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارے اوپر یہاں ظلم کیا تھا 25 مئی کو، انشاءاللہ جو مرضی یہ کر لیں، حکومت تو آنی ہے ہماری۔ میں انشاءاللہ اپنے اللہ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ اس باری پہلے تو آپ نے قانون توڑ کے بچ گئے، پہلے تو آپ نے غیر قانونی چیزیں کی اور ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی زیادتی کر کے، ظلم کر کے بچ گئے۔ اس باری آپ نہیں بچیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں زندہ رہا، میں انشاءاللہ انشور کروں گا کہ اس ملک میں جو ظالم ہے، جو بے قصور لوگوں پہ، جو جمہوریت کے اوپر اٹیک کرتا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہم قانون کے کٹارے میں کھڑا کریں گے۔ اور میں اپنی ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ تیاری کریں، اگر انہوں نے 90 دن سے آگے الیکشن کیے تو اس کے بعد ساری قوم کو نکلنا پڑے گا۔ جب تک آپ نکلیں گے نہیں، اس کا مطلب کہ قانون ختم ہو جائے گا 90 دن کے بعد، اس کا مطلب آئین ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہمارا معاشرہ ڈکلیئر ہو جائے گا بنانا ریپبلک، اس کا مطلب کہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ پاکستان میں صرف جنگل کا قانون ہے۔ اس لیے عوام نے اس ملک کے آئین کی حفاظت کرنی ہے، اور جس طرح کا اٹیک کیا جا رہا ہے پاکستان کے ججز کے اوپر، جس جج سے ان کو لگتا ہے کہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دے دے گا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ مافیا ہے۔ میں یاد کرانا چاہتا ہوں قوم کو کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو حملہ کیا اس کے اوپر ڈنڈوں سے۔ یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے، جمہوریت میں چھوڑے آمریت میں اس کی مثال نہیں ہے کہ ایک سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا اور ایک دیانتدار چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس کو بگایا گیا، اور پھر یہ جو تاڑڑ یہ جو ہے کوئی لا منسٹر، اس کا نانا یا دادا جو بھی تھا، اس نے پیسہ چلایا، اس نے بریف کیس چلا کے باقی ججز کو خریدا۔ یہ ہے ان کی تاریخ، یہ ہے وہ مافیاز۔ یہ کبھی بھی آزاد اور مضبوط عدلیہ کو کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے، یہ کبھی قانون کی حکمرانی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ جو لوگ قانون توڑتے ہیں، جنہوں نے کرپشن کرنی ہے، جنہوں نے پیسہ، جنہوں نے NRO لینا ہے، وہ کبھی بھی رول آف لا نہیں آنے دیں گے پاکستان میں۔ اس لیے میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تیاری کرنی ہے۔ ہم نے جو جیل بھرو تحریک ہے وہ آغاز ہو گیا لاہور سے۔ میں پھر سے لاہور کے لوگوں کو خاص طور پہ جس طرح وہ نکلے اور انہوں نے سپورٹ کی، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں اپنی سینئر لیڈرشپ جس نے خود فیصلہ کیا کہ نہیں ہمارے سے شروع ہوگی گرفتاریاں، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جو مجھے کل ابھی سے میسیجز آ رہی ہیں پشاور سے کہ ساری لیڈرشپ وہاں بھی تیار ہے اور عوام بھی تیار ہے جلوں کے لیے، میں ان کو ابھی سے خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔